الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على رسول خير خلقه محمد وآله وأصحابه أجمعين أما بعد بسم الله الرحمن الرحيم عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تقوم الساعة حتى يتقارب الزمان فتكون السنة كالشهر والشهر كالجمعة وتكون الجمعة كاليوم وتكون اليوم كالساعة وتكون الساعة كالزرمة بالنار او كما قال علیہ الصلاۃ والسلام۔ یہ جامع ترمذی کی حدیث ہے جو میں نے آپ کو پیش کر دی، جو کہ وقت کے ضائع نہ کرنے اور وقت کو قیمتی بنانے کے بارے میں ہے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ وقت ایک بہت عظیم نعمت ہے۔ کسی بھی مسلمان کے لیے یہ جائز نہیں، ان کے لیے مناسب نہیں کہ وہ وقت کو ضائع کرے اور فضولیات میں گزارے۔ کل والے درس میں ہم نے اللہ تعالیٰ کی رحمت کے بارے میں کچھ تفصیل بتائی تھی کہ اللہ تعالیٰ کی رحمت سے مایوس نہیں ہونا چاہیے، جتنے بھی گناہ ہوئے ہوں بس توبہ کرنی چاہیے، اور کبھی بھی شیطانی وساوس میں نہیں پڑنا چاہیے کہ ہم سے یہ گناہ ہوئے ہیں تو ہماری توبہ کیسے قبول ہوگی۔ اللہ تعالیٰ بہت رحیم بے حد مہربان ذات ہے، وہ معاف فرمانے والے ہیں۔ لیکن ایک بات یہ ہے، بزرگان دین فرماتے ہیں کہ توبہ کی امید پر گناہ کرنا بھی جائز نہیں، یعنی ایسا نہیں کرنا چاہیے کہ کوئی یہ کہے کہ میں تو گناہ ابھی کر لوں گا پھر بعد میں توبہ کر لوں گا۔ یہ ایک اور جرم ہے، اس کا ایک اور گناہ ہے کہ توبہ کی امید پر گناہ کرنا، نہیں، ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ البتہ اگر دل نہ چاہتے ہوئے اس سے گناہ ہو جائے تو پھر فوراً توبہ کرنی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ معاف فرمانے والے ہیں، وہ معاف فرما دیتے ہیں۔ اب اس حدیث میں وقت کے ضائع نہ کرنے کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ قیامت کی نشانی یہ ہوگی، لا تقوم الساعة حتى يتقارب الزمان، قیامت قائم نہ ہوگی یہاں تک کہ زمانہ قریب ہوتا جائے گا۔ فتكون السنة كالشهر، پس سال مہینے کی طرح، والشهر كالجمعة، اور مہینہ جمعہ یعنی ایک ہفتہ کی طرح، جمعہ سے مراد ہفتہ ہے یہاں۔ وتكون الجمعة كاليوم، اور جمعہ یعنی ایک ہفتہ جو 7 دن ہوتے ہیں وہ ایک دن کی طرح۔ وتكون اليوم كالساعة، اور ایک دن وہ ایک گھنٹے کی طرح ہوگا۔ وتكون الساعة كالزرمة بالنار، اور ایک گھنٹہ جیسا کہ آگ کا شعلہ سلگ جاتا ہے، ایک گھنٹہ اتنا مختصر ہوگا جیسا کہ آگ کا شعلہ گیس کے تنکے پر جلدی سے جل کر وہ سلگ جاتا ہے، اس طرح ہوگا۔ تو یہاں قیامت کی نشانی یہ بتلائی گئی ہے کہ زمانہ جلدی جلدی گزر جاتا جائے گا، جیسے آج کل ہوتا رہتا ہے، یہ قیامت کی نشانی ہے۔ اس حدیث میں وقت کے ضائع نہ کرنے کی طرف اشارہ ہے کہ وہ وقت بہت جلدی جلدی گزرتا جائے گا، تو ہمیں اپنے وقت کو قیمتی بنانا ہے۔ وقت کا صحیح استعمال یہ باعث برکت ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دعا فرماتے تھے کہ یا اللہ اوقاتی زندگی میں برکت فرما، یا اللہ میری اوقاتی زندگی میں برکت عطا فرما، اور اسے صحیح مصرف یعنی صحیح موقع میں لگانے کی توفیق عطا فرما۔ یعنی وقت کے لیے بھی وہ دعا مانگا کرتے تھے کہ میرا وقت فضول نہ گزر جائے، کسی گناہ میں نہ گزر جائے، اسے صحیح مصرف صحیح موقع میں لگانے کی توفیق عطا فرما۔ تو یہاں حدیث میں ارشاد ہے لا تقوم الساعة، قیامت قائم نہیں ہوگی، حتی یتقارب الزمان، یہاں تک کہ زمانہ قریب ہوتا جائے گا۔ یتقارب الزمان، زمانہ قریب ہوتا جائے گا، اس کا کیا مطلب؟ یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ وقت کے گزرنے کا احساس بھی نہیں ہوگا، سال مہینے کی طرح وہ بن جائے گا، وہ گزرتا جائے گا، اور مہینہ ہفتہ کی طرح، ایک ہفتے کی طرح، اور ہفتہ
وہ ایک دن کی طرح اور دن وہ ایک گھنٹے کی طرح یہ گزرتا جائے گا۔ تو یتقارب الزمان، زمانہ قریب آتا جائے گا، اس کا محدثین نے ایک مطلب یہ واضح طور پر لگا ہے۔ اب اس میں اس طرف اشارہ ہے کہ وقت کو قیمتی بنانا ہے، فضیلیات میں بالکل بھی نہیں گزارنا۔ اللہ تعالیٰ کی رضا کا ہر وقت سوچنا چاہیے کہ کس کام میں اللہ تعالیٰ کی رضا ہے اور کس کام میں ناراضگی ہے۔ یہ نہیں سوچنا چاہیے کہ بس ابھی تو جوانی ہے، جیسے عام طور پر لوگ بولتے ہیں، ایک شیطانی بول ہے، یہ ایک شیطانی بول چال ہے کہ جوانی دیوانی پھر بعد میں دیکھیں گے۔ نہیں، جوانی دیوانی نہیں۔ بخاری شریف کی حدیث میں تو صاف واضح طور پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ وہ نوجوان، خواہ وہ لڑکا ہو یا لڑکی، وہ نوجوان جس نے اپنی جوانی اللہ تعالیٰ کی رضا میں گزاری، اللہ تعالیٰ کی رضامندی میں گزاری، اس کے احکامات پر عمل کیا، اس کو ناراض نہیں کیا، وہ قیامت کے دن عرش کے سائے تلے ہوگا، جس دن بالکل بھی کوئی پوچھنے والا بھی نہیں ہوگا، کوئی توجہ دینے والا بھی نہیں ہوگا، اور وہ بہت سخت ترین تکلیف دہ دن ہوگا۔ اس دن میں یہ نوجوان جو ہیں وہ اللہ تعالیٰ کی رحمت کے سائے تلے وہ ہوگا وہاں، اور وہ محفوظ رہے گا۔ تو حدیث میں تو جوانی کی یہ فضیلت بتائی گئی ہے۔ تو کبھی بھی وقت ضائع نہیں کرنا چاہیے کسی کو بھی، خواہ وہ نوجوان ہو یا وہ ڈیڑھ عمر کا ہو، خواہ وہ بوڑھا ہو، جو بھی ہو، وقت ضائع نہیں کرنا چاہیے۔ ایک دوسری حدیث میں ارشاد ہے کہ اغتنم خمسن قبل خمسن، آپ 5 چیزوں کو 5 چیزوں سے پہلے غنیمت جانو۔ جوانی کو بڑھاپے سے پہلے، ابھی جوانی ہے، بدن میں طاقت ہے، قوت ہے، آپ اللہ تعالیٰ کی رضا میں اسے لگاؤ۔ کم از کم اتنا کر لو کہ گناہوں سے اپنے آپ کو بچاؤ۔ بس زیادہ عبادات نہیں کر سکتے، زیادہ نوافل نہیں پڑھ سکتے، تو گناہوں سے اپنے آپ کو بچاؤ۔ ابھی آپ کے بدن میں یہ طاقت ہے، بعد میں تو آپ بیمار پڑ جاؤ گے، بستر مرگ پر چلے جاؤ گے، سارا دن رات پھر آپ بیڈ پہ پڑے رہو گے، تو پھر وہاں تو تکالیف ہی تکالیف ہوں گے۔ ابھی سے اللہ تعالیٰ کی رضامندی میں یہ لگاؤ، عبادت بھی خوب شوق سے کیا کرو، اور گناہوں کے اسباب سے اپنے آپ کو بچاؤ۔ تو جوانی کو بڑھاپے سے پہلے غنیمت جانو، یہ ایک دوسری حدیث میں ارشاد ہوئے۔ صحت کو بیماری سے پہلے آپ غنیمت جانو۔ ابھی آپ صحت مند ہو تو آپ کو بیماری نہیں پڑی کہ آپ بستر پر پڑے ہیں، آپ بیڈ پر پڑے ہیں، تو اس صحت کو غنیمت جانو۔ ابھی کچھ کرو، اپنی آخرت کی فکر کرو۔ آپ مالداری کو تنگ دستی سے پہلے غنیمت جانو۔ 5 چیزیں حدیث میں ارشاد ہیں۔ ابھی آپ کے بس میں کچھ ہے، کچھ گنجائش آپ کے پاس ہے، خواہ وہ 40-50 روپے تک ہو یا 40-50 ہزار تک ہو یا 40-50 لاکھ تک، جتنی بھی آپ کی گنجائش ہو، ابھی سے آپ کچھ کر لیں، اس کے ذریعے سے کچھ صدقہ دے دیں، کچھ اپنی آخرت کی فکر کر لیں۔ فراغت کو مشغولیت سے پہلے غنیمت جانو۔ چوتھی چیز یہ حدیث میں ارشاد فرمائی گئی ہے، فراغت کو مشغولیت سے پہلے غنیمت جانو۔ آپ کے پاس ابھی بہت سا وقت ہے، گھر کے کام کاج کے علاوہ بھی آپ کے پاس اوقات ہیں، تو اسے فضول نہ گزاریں۔ فضول موبائل میں لگ کر، فیس بک پر لگ کر، یا واٹس ایپ پر لگ کر، یا سوشل میڈیا کے جتنے بھی ذرائع ہوں انٹرنیٹ میں، وہاں فضولیات میں لگ کر یہ ہرگز بھی نہ گزارے۔ یہی انگلیاں اور یہی آنکھیں قیامت کے دن آپ کے خلاف گواہی دیں گی۔ پھر تو اس فراغت کے اوقات کو مشغولیت سے پہلے آپ غنیمت جانو۔ فلم، ڈرامہ، اس طرح کے فضولیات میں گھنٹوں ضائع کرنے کے بجائے آپ اللہ تعالیٰ کی رضا میں اسے گزارو۔ آپ دینی کتب کا مطالعہ کرو، کسی بھی جائز کام میں آپ اسے صرف کرو۔ جو بھی جائز کام ہو، خواتین کے جتنے بھی جائز کام ہوتے ہیں خواتین کے مناسب، اس میں آپ لگا لیں، لیکن گناہ سے ضرور بچیں۔ کبھی بھی سوشل میڈیا میں فضول اوقات ضائع نہیں کریں، اور کبھی بھی ٹی وی اسکرین، LCD اسکرین کے سامنے، فلم، ڈرامہ، میوزک کے سامنے یہ اوقات کبھی بھی ضائع نہ کریں۔ یہ کانوں کی بھی زنا ہے، یہ آنکھوں کی بھی زنا ہے، اور اگر غیر محرم سے باتیں کرنا ہوتی ہیں ویسے ہی فضول، تو یہ زبان کی بھی زنا ہے۔ اس میں اپنے اوقات بالکل بھی ضائع نہ کریں۔ یہ صاف حدیث پاک میں ارشاد ہے کہ فراغت کو مشغولیت سے پہلے آپ غنیمت جانو۔ اور پھر 5ویں چیز ارشاد فرمائی ہے کہ زندگی کو موت سے پہلے غنیمت جانو۔ یہ زندگی ایک نعمت ہے،
یہ ایک ٹیسٹنگ پیریڈ ہے آپ کے آزمائش کے لیے. اس آزمائش میں آپ کامیاب ہو جاؤ، ناکام فیل نہ ہو جانا. اس کو غنیمت جانو. آپ کی ابدی زندگی جو آخرت کی ہوگی وہ بہت زبردست اچھے طریقے سے وہاں سے گزرے گی. یہاں آپ تھوڑے بہت اعمال، نیک اعمال کر لو، اس کو غنیمت جانو. آپ تو کبھی بھی وقت ضائع نہیں کرنا چاہیے. اور یہ تنگی وقت کی وجوہات کیا ہیں؟ شارحین محدثین نے لکھا ہے کہ یہ وقت میں بے برکتی جب آئے گی، قیامت کی نشانی جو ابھی میں نے حدیث میں بتلائی کہ یتقارب الزمان، زمانہ قریب آتا جائے گا. تو اس کے اسباب کیا ہیں؟ محدثین نے وجوہات یہ لکھے ہیں کہ اس کے اسباب یہ ہوں گے کہ اکثر لوگ یہ وقت ضائع کرتے ہوں گے، وقت ضائع کریں گے. اکثر لوگ فضولیات میں گزاریں گے، گناہوں میں گزاریں گے، تو وقت سے برکت اٹھ جائے گی. اور دنیاوی تفکرات و خیالات، یعنی دنیا کے پیچھے پڑے رہیں گے، سارا وقت بس دنیا ہی کے خیالات میں، روزی کے پیچھے پڑے رہیں گے، آخرت کی فکر نہیں کریں گے، تو وقت سے برکت اٹھ جائے گی. تو اس وجہ سے وقت کو کبھی بھی ضائع نہیں کرنا چاہیے، اس کو قیمتی بنانا چاہیے. بزرگان دین یہ فرمایا کرتے تھے کہ وقت کو کیسے ہم قیمتی بنائیں. اپنے آپ کے جو 24 گھنٹے کی زندگی ہے، اس کے لیے آپ ایک روٹین بنا لیں کہ صبح سے رات تک میں نے یہ کام اس اوقات میں کرنا ہے. اگر میں نے سوشل میڈیا کا استعمال کرنا ہے جائز طریقے سے، اس کے لیے بھی آپ نے وقت دینا ہے، ایک خاص وقت دینا ہے. یہ نہیں کہ بس آپ 24 گھنٹے اس میں لگے رہیں، ایسا نہیں. ناجائز استعمال تو ویسے بھی حرام ہے، لیکن جائز کے لیے بھی آپ ایک ٹائم ٹیبل بنا دیں. تو بزرگان دین فرماتے ہیں کہ اپنے 24 گھنٹے کی زندگی میں ایک ٹائم ٹیبل بنانا، یہ وقت کو قیمتی بنانے کا ایک طریقہ ہے. اور دوسرا ہے کہ احتساب الاوقات. جب رات کو آپ سوئیں یا رات کو آپ تنہائی میں عشاء کی نماز پڑھ لیں، یا ایسا کوئی وقت ہو جب آپ یکسوئی محسوس کریں، تو 2-4 منٹ کے لیے سوچیں کہ میں نے صبح سے رات تک اللہ تعالیٰ کی رضا کے کتنے کام کیے ہیں، کون سا کام میں نے گناہ میں صرف کیا ہے اور کون سا ثواب میں. اگر میں نے ثواب کے کام نہیں کیے تو آخر یہ کیوں، یا اگر میں نے گناہ کے کام کیے تو یہ میں نے کیوں کیے، میں نے اللہ تعالیٰ کو کیوں ناراض کیا. یہ وقت تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک نعمت ہے، ایک امانت ہے، میں اسے کیوں ضائع کر رہی ہوں. تو یہ احتساب الاوقات، یعنی اپنے آپ کے ساتھ اپنے ضمیر کو ملامت کرنا اور اس کے ساتھ حساب کتاب کہ آج سے میں توبہ کرتی ہوں، میں نے کبھی بھی وقت کو ضائع نہیں کرنا. میں نے یہ گناہ کر لیے، بس اے اللہ میں آپ کے پیاری بندی بننا چاہتی ہوں، آپ مجھے اپنا بنا لے، میں وقت کو کبھی بھی ضائع نہیں کروں گی. یہ گناہ میں نے آج کر لیے، بس میں توبہ کرتی ہوں، آج کے بعد میں کبھی بھی یہ گناہ نہیں کروں گی. یہ ہر خاتون یہی عزم کر لیں، احتساب الاوقات ضرور کیا کریں. اس سے آپ کو 1-2 دن 3 دن میں آپ بہت زیادہ فائدہ محسوس کریں گے. اصلاح نفس کے لیے ایک بہت بہترین طریقہ ہے یہ. تو خلاصہ کلام یہ نکلا کہ وقت اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک نعمت ہے اور ایک امانت بھی ہے، اسے ضائع نہیں کرنا چاہیے. گناہوں کے کاموں میں کبھی بھی اس کو یہ صرف نہیں کرنا چاہیے، اس کو خرچ نہیں کرنا چاہیے، بلکہ اللہ تعالیٰ کی رضا میں سے گزارنا چاہیے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ.